السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے آج کا سبق آپ کا جو ہے واو مدہ سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ آپ کی تختی الف مدہ، یا مدہ اور زبر زیر پیش کی تختی مکمل ہو چکی ہے۔ دیکھیے حرف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ حرف مدہ 3 ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں، یعنی ان حروف مدہ کو جہاں بھی یہ حروف آئے ان کو پہچان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ حروف وہ ہیں جو نہ کھینچے جا سکے، تو کچھ حروف ایسے ہیں جو ادا نہ ہوتے، جیسے کہ ای، حمزہ یا زیر ای کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے ای کے جگہ ای پڑھ دیں تو یعنی ہم نے اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق یا کو ختم کر دیا، یعنی قرآن شریف میں سے ایک حروف ہم نے کھا لیا۔ اسی طریقے سے واو مدہ ہے، اس میں سے ہم نے او کی جگہ او پڑھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واو کو بھی ختم کر دیا، یعنی واو کو وہاں سے لکھا ہوا تو ہے لیکن ادا نہیں کیا۔ جب ادا نہیں کیا تو وہ حروف بھی غلط ہو گیا، اور جب وہ حروف غلط ہو گیا تو معنوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ دیکھیے اسی طرح سے الف مدہ ہے، الف مدہ سے پہلے زبر ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی کھینچنا ضروری ہے۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کھینچنا ضروری ہے، اور زبر زیر اور پیش ایسی حرکتیں ہیں جو کھینچنے سے روک دیتی ہیں، یعنی یہ کھینچنے نہیں دیتی۔ حمزہ زبر آ اور با زیر بی اور تا پیش تو، یعنی یہ حرکتیں ایسی ہیں جو کھینچنے نہیں دیتی، لیکن 3 حروف الف اور یا اور واو یہ ایسے حروف ہیں جو ان حرکتوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کی بحث چل رہی ہے وہ کس طرح سے کہ زبر منع کرتا ہے کھینچنے کو تو الف آ جاتا ہے، تو یہ کھینچنا اس کا مجبوری بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے زیر کھینچنے سے انکار کرتا ہے تو یا ساکن آ جاتی ہے جو کہ اس کو کھینچنا مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے پیش کی حرکت میں سے وہ پیش کے تختی میں سے یہ حمزہ پیش او آ جاتا ہے، یعنی یہ کھینچنے سے روکتا ہے۔ یہ حرکت جو ہے پیش کی یہ کھینچنے سے روکتی ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کے آگے پھر واو ساکن آ جاتا ہے، تو یہ بھی مجبوراً کھینچنا اس کو مجبوری بن جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ 3 حرکتیں ہیں ایسی ہیں جو نہیں کھینچی جاتی، اور یہ 3 ہی حرکت ایسی ہیں جو کبھی کھینچی جاتی ہیں، یعنی وہ کھینچنا اور نہ کھینچنا ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی یہ 3 حروف اگر ان حرکتوں کے بعد میں آ رہے ہیں، یعنی زبر کے بعد اگر یا آ جائے تو مدہ نہیں ہوتی، اگر زبر کے بعد واو آ جائے تو مدہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی بھی 2 شرطیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، الف ساکن کی بھی 2 شرطیں ہیں کہ الف خالی ہونا چاہیے اور اس سے پہلے حرف جو ہے اس پر زبر ہونا چاہیے، اور یا کی بھی جو ہے شرط بتا دی ہے کہ یا ساکن ہونا چاہیے
اور اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے. دو شرطیں ہیں. ان تینوں حروفوں کی صرف اور صرف دو شرطیں ہیں. کل ملا کے تینوں حروفوں کی 6 شرطیں ہوئیں. یعنی یا ساکن سے پہلے یہ زیر مانگنا ضروری، زیر مانگ رہی ہے، اس کے لیے زیر کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس کی ایک شرط ہے. اور یا ساکن ہونا بھی شرط ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہونا بھی شرط ہے. اسی طرح سے واو مدہ ہے. واو مدہ کے لیے واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے. کیا؟ پیش ہونا ضروری ہے. حرف کوئی سا بھی آ جائے لیکن حرکت سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے واو ساکن. کیسے؟ واو ساکن ڈیپینڈ کرتا ہے حرکت سے. وہ کون سی حرکت ہے؟ وہ پیش کی. اسی طرح سے یا ساکن کھینچنے کے لیے ڈیپینڈ ہے کہ زیر ہو. اسی طرح سے الف مدہ بننے کے لیے الف سے پہلے زبر آنا ضروری ہے. کل ملا کے بات یہ ہے، آپ کا سبق آگے کو شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ساکن اسی حروف کو کہا جاتا ہے جس حروف کے اوپر جزم لگا ہوا ہو، یعنی علامت لگی ہوئی ہو جزم کی، اس کو ساکن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ 3 حروف اگر ساکن ہیں لیکن الف جو ہے ظاہری نہیں ہوتا، باطنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے ظاہری کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کو ظاہری کرتے ہیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، یعنی حروف ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ساکن پہلے سے ہی ہوتا ہے. یہ چھونے کو منع کرتا ہے کہ اگر مجھے الف ہی شمار کرنا ہے تو میرے اوپر کوئی وزن رکھنا نہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ کا سبق شروع کرتا ہوں. تختی نمبر 4 صفحہ نمبر 13. واو مدہ کیسے ہوتا ہے؟ الف مدہ یا مدہ واو مدہ. دیکھیے الف مدہ یا مدہ واو مدہ، یہ واو مدہ کی تختی آپ کی شروع ہو رہی ہے. یہ واو مدہ ہے. واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے او. واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے او. حمزہ واو پیش او. بو. واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے بو. با واو پیش بو. یہ جو ہے آپ کا بو کی جگہ اگر واو ساکن ہٹا دیا جائے تو یہ واو نہیں رہے گا، یعنی اس کی واو کی حکومت ختم ہو جائے گی. پھر حکومت بچے گی صرف اور صرف پیش کی، یعنی پیش کی حکومت ہے حرف کو نہ کھینچنا. اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. واو ساکن یعنی واو مدہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر حکومت شمار کی جائے گی پیش کی. اس لیے واو ساکن کا ہونا بھی ضروری ہے. جب ہی واو مدہ کہلاتا ہے واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. جی تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے تو. تا واو پیش تو. اور میں سبھی حضرات سے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اور سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی میرے لیے دعا فرمائیں اور اپنے لیے بھی دعا فرمائیں اور ساری امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بچے کو علم کی دولت نصیب فرمائے. اور میں آپ سبھی سے یہ درخواست کر رہا ہوں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو میری آپ کے پاس پہنچ جائے. السلام علیکم.